بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم اور عزیز طلبہ و طالبات، آج ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اظہار مطلق۔ اس سے پہلے آپ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد پڑھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ اگر ایک ہی کلمے میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام کب ہوگا؟ کہ جب نون ساکن پہلے کلمے میں ہو اور حروف یرملون اگلے کلمے کے شروع میں کوئی حرف یرملون میں سے آ جائے تو پھر وہاں پر ادغام ہوگا۔ لیکن اگر ایک ہی کلمے میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ نون ساکن بھی ہے اور حرف یرملون بھی کوئی وہاں پر موجود ہے تو وہاں پر پھر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اور اس کی صرف 4 مثالیں پورے قرآن مجید میں موجود ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہیں: دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ یہ 4 مثالیں ہیں، اور ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں نے پڑھا ہے۔ حالانکہ اگر یہ الگ الگ کلمات میں ہوتے، نون ساکن پہلے کلمے میں ہوتا اور یا اور واو دوسرے کلمے میں ہوتا تو پھر یہاں پر ادغام کیا جاتا۔ لیکن ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف ادغام کا قاعدہ ہے، جو ایک ہی کلمے میں اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ادغام نہیں ہوتا۔ باقی تینوں قواعد جو ہیں وہ ایک ہی کلمے میں ہوں یا الگ الگ کلمات میں ہوں تو وہ قواعد جاری ہوتے ہیں، ان کو وہاں پر ضرور اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ صرف ادغام نہیں کیا جاتا اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں ایک ہی کلمے میں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جو قواعد استاد محترم نے سبق میں سکھائے ہیں ان کی چند مثالیں بھی دیکھ لیجئے تاکہ سبق اچھی طرح سے ذہن نشین ہو سکے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ادغام تب ہوگا جب نون ساکن یا تنوین الگ کلمے میں ہو اور حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف الگ کلمے میں ہو۔ جیسے من یقول من مشہد من ربک من ربہم، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نون ساکن پہلے لفظ کے آخر میں آ رہا ہے اور حروف یرملون میں سے یا، میم، را وغیرہ یہ دوسرے کلمے میں ہیں، تو یہاں پہ ادغام ہوا۔ جبکہ اگر دونوں چیزیں ایک ہی لفظ ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو جائیں تو پھر ادغام نہیں ہوگا، جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود 4 مثالیں استاد محترم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے برعکس اظہار، اخفاء اور اقلاب میں دونوں صورتیں ممکن ہیں کہ ایک ہی کلمے کے اندر نون ساکن یا تنوین ہو اور ساتھ آگے اظہار، اخفاء یا اقلاب کی علامت بھی موجود ہو، یا 2 الگ کلمات ہوں، پہلے میں نون ساکن یا تنوین آئے اور دوسرے میں اظہار، اخفاء اور اقلاب کی علامات آئیں، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اظہار کی چند مثالیں دیکھیے: من اجل، من غفور، ینأون، منہم۔ نون ساکن پہلے کلمے میں اور حمزہ اور غین یہ دوسرے کلمے میں آئے تو اظہار ہوا، نون کو ظاہر کیا۔ اسی طرح سے نون ساکن اور اس کے بعد حمزہ اور دوسری مثال میں نون ساکن کے بعد ہا ایک ہی کلمے میں آئے تب بھی اظہار کا قاعدہ اس پہ اپلائی ہوا اور نون کو ظاہر کر کے ادا کیا گیا۔ اخفاء کی مثالیں دیکھیے: من جوع، من صفیحہ۔ یہاں پر نون ساکن پہلے کلمے میں اور جیم اور سین جو حروف اخفاء ہیں وہ دوسرے کلمے میں آئے
تو اخفا کیا ہم نے۔ تنسون، ینطقون، ان دونوں مثالوں میں نون ساکن اور آگے سین اور طا جو حروف اخفا میں سے ہیں ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم نے اخفا کیا ہے۔ اب ذرا اقلاب کو دیکھتے ہیں۔ من بعد قولا بلیغا، نون ساکن اور دوسری مثال میں تنوین، یہ الگ کلمے میں، اور آگے با جو اقلاب کی علامت ہے وہ الگ کلمے میں آئے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ اقلاب کیا ہے۔ انبئہم لینبذن، ان دو مثالوں میں نون ساکن کے بعد با ایک ہی کلمے کے اندر ہے، پھر بھی یہاں پہ اقلاب ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہے ادغام کا اور باقی تینوں قوانین کا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔